آخرکار سلطان کو خطبہ چھوڑنا پڑا اور کہنے لگا کہ خدا نے مچھر کو کیوں پیدا کیا ہے؟ حضرت مولانا ابو بزید بصری نے فرمایا کہ مچھر اس لیے پیدا ہوا تاکہ اس سے بڑے جابر بادشاہ مجبور ہو کر رب کی قہاری معلوم کرے کہ اگر رب رحمان اور رحیم ہے تو قہار و جبار بھی ہے۔ تو جیسے بادشاہ کو دیکھ لو کہ خطبہ چھوڑنے پہ اس نے مجبور کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ چھوٹی سی اس کی حقیر ترین جو ہے مخلوق ہے، تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تجھے خطبہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اور پھر ابرہا کا جو لشکر تھا اس لشکر کو اللہ رب العالمین نے کن سے مروایا؟ ابابیلوں سے، چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے۔ تو اپنے منہ میں کنکریاں لے کے آئے، وہ کنکری جب پھینکتے تھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایٹم بم گر گیا ہے، ان کا جسم گل سڑ گیا۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے جو ہے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ابرہا کے لشکر کو جو یمن سے بڑا لشکر لے کے آیا تھا، اللہ خالق کی کائنات نے ان کو بروا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی قدرتوں کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو ایمان لائے اور جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی اللہ بیان کرتا ہے وہ حق ہے، تو اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو نافرمان جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو، اسے پختہ باندھنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے رہتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اس حکم کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اسے فرمایا کہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے رہتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ جو ہیں وہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری سے نکل جانا، اس کو الضلالہ کہتے ہیں، گمراہی۔ ان کی نافرمانی کی نوعیت اگلی آیت میں تفصیل بیان فرمائی جائے گی، ہوگی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے توڑ دینا، یعنی الذین ینقضون وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وہ رشتے اور تعلقات انفرادی اور اجتماعی جن کو محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم فرمایا ہے، جن رشتوں کو اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم فرمایا ہے، تو ان کو یہ توڑتے رہتے ہیں، ان کو یہ ختم کرتے رہتے ہیں۔ تو ان رشتوں کو قطع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، ہمسایوں کا رشتہ ہے، اور دیگر جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ان سب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اپنی وجہ سے یہ رشتے جو ہے وہ توڑتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، تو ان کو قطع کرتے رہنا، اپنے جاہ و منصب کے لیے ظلم و ستم اور فتنہ فساد پر دعا کرتے رہنا، یہ ان کے کرتوت تھے۔ کن کے؟ جو نافرمان ہیں، جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے، اور جن کے یہ کرتوت ہوں ان کو ہلاکت و تباہی سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آگے فرمایا آج ذراہ حیرت و تعجب کفار سے پوچھا جا رہا ہے کہ اتنی آفاقی اور باطنی دلیلوں کے باوجود تم کفر کی جرت کیسے کرتے ہو؟ اتنی دلیلیں موجود ہیں قرآن کریم کے اندر، لیکن اس کے باوجود پھر تم کفر کی جرت کر رہے ہو۔
آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، فرمایا کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، احیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف پلٹ جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ گے۔ تو یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں، پہلی یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان مقصود ہے، تو پھر موت کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ موت انسان کو فانی زندگی سے نکال کر ابدی اور دائمی زندگی کی طرف لے جاتی ہے، تو یہ موت ہزار نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ فانی ہیں، ان سے نکال کر موت انسان کو ابدی اور دائمی نعمتوں کی طرف لے جائے گی۔ جنت کے اندر جو بندے کو نعمتیں ملیں گی وہ فانی نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، جن کا لطف مزہ ذائقہ جو ہے وہ دنیا کے نعمتوں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا کہ تو یہ موت ہزار نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ دوسری قابل غور چیز یہ ہے کہ یہاں دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر ہے۔ اگر قبر کی زندگی مانی جائے تو تین زندگیاں اور تین موتیں لازم آئیں گی، اور یہ آیت کے خلاف ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ثم یحییکم سے قبر کی زندگی مراد ہے، قبر کی زندگی مراد ہے، یعنی قبر سے پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد ارشاد ہے ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں ثم کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ تعقیب اور تاخیر کے لیے آیا ہے، ثم یہ تاخیر کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی ثم پھر الیہ ترجعون، تمہیں لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ تو ثم پچھلا جو ثم یحییکم ہے کہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، تو زندہ یعنی آپ پہلے تمہیں موت دی جائے گی اور پھر زندہ کیا جائے گا، موت کے بعد قبر کی زندگی ماننا پڑے گی، اور قبر کی زندگی جو ہے پھر اس میں جزا اور سزا بھی ہے، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ قبر سے اٹھائے گا اور اپنی بارگاہ میں پیش فرمائے گا۔ آگے فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے اللہ رب العالمین جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوی